أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ایک عظیم عبادت کی بات کرتے ہیں. ایسی عبادت جو کہ بہت آسان اور تھوڑی نفع دینے والی. ایسی عبادت جو انسان کے راستے میں کھڑے رکاوٹوں کے پہاڑ منٹوں میں راستے سے ہٹا دیتی ہے. یہ عبادت ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ ہے. ہر غم کا علاج اس عبادت میں ہے. انسان کی تمام پریشانیوں کا حل اس عبادت کیا عبادت ہے اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے. شاعر کہتا ہے رحمت انتظار میں بیٹھے کھول دے گی وہ باب سب توبہ جس کو چاہے عطا کرے رب یہ روز و شب توبہ. سب مل کے ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا. اس عالم میں اس حیات میں انسان کے چار بڑے دشمن ہیں. سب سے پہلے انسان کا دشمن ہے وہ دنیا ہے. انسان اس دنیا کی رنگینی اور چکا چوند میں کھو کر مست ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اچھا بڑا مکان حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ زمین بنانے کے لیے اچھی سے اچھی گھاڑی حاصل کرنے کے لیے ہر حلال حرام کرتا جائز اور ناجائز کی تمیز بھول جاتا اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے گناہ پر گناہ کیے جاتا. دنیا کے ساتھ انسان کا بڑا دشمن شیطان ہے. شیطان نے خود سے اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے. اس نے اپنے ذمے انسان کی گمراہی لے رکھی یعنی اس کا کام ہی انسان کو گمراہ کرنا ہے. یہ کرتا کیا ہے شیطان؟ گناہ کو خوبصورت کر کے انسان کے سامنے لے کے آتا ہے اور انسان کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے, نئے آئیڈیاز ڈالتا ہے. جھوٹ بولنے والے کے دل میں شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ ارے سبھی جھوٹ بول رہے ہیں, تم نے بول دیا تو کیا ہوا؟ ارے یہ رشوت تھوڑی ہے, یہ تو چائے پانی ہے, لے لے. نہیں لے گا تو کیا گھر میں ماں بیمار پڑی ہے, دوائی کیسے لے کے آئے گا؟ تیری تنہا میں تو گزارا نہیں ہوتا. ارے رشوت تو سبھی لیتے ہیں, لے لے, تو نے لے لی تو کیا ہوا؟ یہ آئیڈیا یہ وسوسے شیطان دل میں ڈالتا رہتا ہے. شیطان بھلا دیتا ہے کہ اللہ نے کاذبین پر جھوٹے پر لعنت کی ہے. شیطان بھلا دیتا ہے کہ رشوت لینے والا جہنمی ہے. تیسرا دشمن مخلوق کی محبت ہے. شیطان مخلوق کی محبت دو طرح سے ہے, ایک جائز محبت بھی ہے, ایک ناجائز محبت بھی ہے. دونوں میں انسان رب کو بھول جاتا ہے. ناجائز محبت لڑکا لڑکی کے عشق میں پاگل ہے, رات بھر فون پر بیٹھ کر چلتا ہے, غلط طریقے سے چھپ چھپا کر ملاقات کرتا ہے. یہ ہے ناجائز, یہ تو ہے ہی ناجائز جس سے انسان یقیناً رب سے دور ہوتا ہے. ایک ہے جائز محبت جو کرنی جائز ہے, جیسے انسان بیوی کے عشق میں مبتلا ہے, بیوی کو اس کا حق دینا ہے, اولاد کو اس کا حق دینا ہے. مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ انسان بیوی کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے حق ادا نہیں کرتا. بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کا استعمال کرتا ہے, اور اولاد کے بہترین مستقبل کے لیے اچھے سے اچھے اسکول کی فیس دینے کے لیے
جو اس سے بن پڑتا ہے کرتا ہے، حتیٰ کہ رشوت تک بھی لے لیتا ہے۔ یہ انسان کے تین دشمن۔ چوتھا دشمن انسان اپنا خود ہوتا ہے۔ انسان کی ذاتی خواہشات بھی اس کی دشمن ہے کہ یہ رب سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش ہے جاہ و جلال کی تمنا۔ انسان چاہتا ہے میری عظمت ہو، میرا دبدبا ہو، میرا روب ہو، میرے آگے پیچھے گاڑیاں، میرا پروٹوکول ہو، لوگ میرا یہ چار دشمن آرام سے نہیں بیٹھتے، یہ مسلسل حملے کرتے رہتے ہیں۔ چاروں طرف سے انسان ان کے حملوں کی زد میں ہوتا ہے، اور ان دشمنوں کے حملے اتنے تسلسل سے ہوتے ہیں کہ ولی صفت انسان بھی غفلت کا شکار ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی خطا کار ہے، ہر آدمی خطا کار ہے۔ اب جب انسان گناہ کر دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ یہ گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو لے کے آتا ہے، اللہ کے انتقام کو لے کے آتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے چھن جانے کی بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ گناہ کیا کرتے ہیں؟ آسمان سے اترنے والی خیر کو، بھلائی کو اور رزق کو انسان سے روک دیتے ہیں۔ اوپر سے انسان کے رزق اترا، مگر انسان کے گناہوں کی وجہ سے وہ رزق انسان تک نہیں پہنچتا۔ پھر کئی گناہ ایسے ہیں جو بلاؤں اور مصیبتوں کے آنے کا سبب بنتے ہیں۔ بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ آدمی پر جو مصیبت، پریشانی، تنگی، بیماری آتی ہے، حالانکہ کوئی نعمت چھن جاتی ہے، نماز روزہ کی توفیق نہیں ملتی، تو انسان جانے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے۔ ایک بزرگ تھے فضیل رحمت اللہ علیہ، کیا کہتے ہیں؟ اگر میرے گدھے کی عادت بگڑ جائے، جو کام کل کر رہا تھا آج نہیں کر رہا، اگر میرے گدھے کی عادت بھی بگڑ جائے تو میں یہی جانوں کہ میری ہی کسی غلطی کی وجہ سے۔ یعنی اللہ والوں کا رویہ، ان کی سوچ، ان کی محاسبہ نفسی کیا ہے؟ اگر آج کے کھول کے تو اللہ والا یہ بات ہے تو کیا کہے گا کہ میری اگر بائک بھی پنچر ہوئی ہے تو اس کی وجہ بھی وہ اپنے اندر تلاش کرے گا، وہ سوچے گا کہ مجھ سے کون سی خطا ہوئی ہے، میں نے کس کا دل دکھایا ہے، میں نے کس کا حق مارا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بیوی یا بچے کو ناجائز بول کر تو نہیں نکلا، خفا ہو کر تو نہیں نکلا، ماں باپ سے بدتمیزی کر کے تو نہیں آ گیا کہ راستے میں یہ پریشانی مجھے آئی، جہاں میں نے 10 منٹ میں پہنچنا تھا جیب سے پیسے بھی لگاؤں گا، آدھا گھنٹہ کھڑا بھی ہوں گا اور پہنچوں گا بھی لے۔ یہ بزرگوں کا سوچ۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان نمازی ہے، اسے نماز جماعت کے ساتھ نہیں ملتی تو سوچے وہ کون سا گناہ کر رہا، یہ بھی اس کے کسی گناہ کی وجہ سے ہے کہ اسے جماعت کی توفیق نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ سے مخلصانہ توبہ کرنے والے۔ خطا کار ہر بندہ ہے، بہتر کون ہے؟ جو اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فاستغفروہ، تو اس سے بخشش مانگو، اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اللہ سے بخشش مانگو۔ استغفار کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی رو کر بخشش مانگنا، اپنے مالک حقیقی کو منا لینا استغفار ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے رجوع کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ آپ سوچیں آج اگر کسی کے پاس ملازمت ہے اور اس کو ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ اس ملازمت کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ
کسی طرح اس کی نوکری بچ جائے، کبھی کسی سے سفارش کرے گا، کبھی خود اپنے افسر کے گھر تک چلا جائے گا، اس کے آگے روئے گا، گڑگڑائے گا، اپنی غلطی کی معافی مانگے گا، اپنی وفاداری کا یقین دلائے گا اور کہے گا کہ میں آئندہ غلطی نہیں کروں گا، وعدہ کرے گا کہ کسی طرح یہ نوکری بچ جائے۔ اب آپ سوچیں، اللہ نے ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب اپنے سے دور کر دیا ہے، ہمیں اللہ کو منانے کی پرواہ نہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے بخشش مانگو، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ارے مانگو وہ توبہ قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی تھے یونس علیہ السلام، آپ نے قوم کو دعوت تبلیغ دی، قوم نے آپ کی دعوت ٹھکرا دی، ایمان نہیں لائے، جہاں تک کہ ان پر عذاب کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان پہ عذاب ہوگا۔ یونس علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ 3 دن میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ بتایا اور کہہ کر بستی سے چلے گئے۔ بستی والوں نے جب عذاب کے آثار دیکھے، انہیں یقین ہو گیا کہ نبی تھا، سچا تھا، نبی غلط بات نہیں کرتے، عذاب آ کر ہی رہے گا۔ اب وہ لوگ پریشان ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا، سب لوگ چھوٹے بڑے عورتیں مرد بوڑھے سب اپنے جانور ساتھ لیے جنگل میں چلے اور بلک کر رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ انسان بھی روتے، جانور بھی روتے، آہو بکا کرتے، اتنا روئے، اتنی معافی مانگی، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے عذاب اٹھا لیا، ان کو عذاب نہیں دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام ہجرت کا حکم آنے سے پہلے کی ہجرت کر گئے، ان کو ہجرت کا حکم نہیں تھا، مگر بستی والوں کو بتا کر ہجرت کر بستی سے نکلے، کشتی میں سوار ہوئے، آگے کشتی طوفان میں پھنس گئی، رب کی رضا نہیں تھا نکلتے، تو آگے کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ کشتی والوں نے قرآن اندازی کی اور قرآن اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو ان کو دریا کے حوالے کر دیا تاکہ اس طوفان سے بچ سکے۔ ادھر کشتی والوں نے یونس علیہ السلام کو دریا کے حوالے کیا، ادھر سے ایک مچھلی آئی، اس نے یونس علیہ السلام کو ایک لقمے کی طرح چبائے بغیر پورا کا پورا وجود پیٹ میں لے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں پہنچے تو وہاں مچھلی کے پیٹ کے قید خانے یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو سچے دل سے پکارا۔ کیسے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں بھی قصوروار ہوں۔ اور یہی طریقہ اللہ نے مومنین کی بخشش کے لیے رکھ دیا، کیونکہ اس واقعے فوراً بعد والی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر دی، یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر دی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس دعا کے نتیجے میں، اللہ کو یاد کرنے کے نتیجے میں، توبہ کے نتیجے میں ان کو غم سے نجات بخشی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں، جو رب کے آگے جھک جائے گا، رب سے معافی مانگے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ تو سوچیں، اس واقعے کو سوچیں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں تھے، آج ہر کوئی مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں ہے، کوئی بیماری مچھلی میں ہے،
کوئی تنگ دستی کی مچھلی میں ہے، کوئی قرض کی مچھلی میں پھنسا ہے، تو اس غم، اس پریشانی، اس تنگی، اس بیماری کی مچھلی، اس گھریلو ناچاکی کی مچھلی، اس رزق میں کمی کی مچھلی سے نکلنے کے لیے اپنے رب کو یونس علیہ السلام کی طرح سچے دل سے پکارو۔ جس طرح اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے قید خانے سے نکالا تھا، اللہ تمہیں بھی غم کے قید خانوں سے نجات دے۔ اللہ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے، فَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ بس میں نے ان سے کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے اور تمہیں بخشے۔ انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ جب استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو گے، انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ جب بندہ اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی۔ اس بارش سے کیا ہوگا؟ قحط سالی ختم ہو جائے گی، خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت کی بارش کا مطلب کیا ہے؟ کہ رزق میں فراوانی ہو جائے، اور وہ مدد کرے گا، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، بھی اموال و بنین، مال سے اور بیٹوں سے۔ تو توبہ استغفار کو وظیفہ بنانے سے کیا ہوگا؟ اپنے گناہوں کی معافی ملے گی، رزق بڑھے گا، مال ملے گا، اولاد سے اللہ مدد کرے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ توبہ نصوح کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور توبۃ نصوح، ایسی توبہ صاف دل سے توبہ ہوتی ہے وہ کرو۔ توبہ نصوح کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ کیسے نہ لوٹے کہ جیسے کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا، ایسی توبہ انسان کرے کہ گناہوں کی طرف نہ جائے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا نصوح، اس کا نام، اور مرد کیا تھا؟ عورت کی طرح تھا، کھامر، داڑھی بھی نہیں تھی، نازک اندام بھی تھا، آواز بھی عورتوں جیسی تھی۔ اپنی شکل و صورت سے فائدہ اٹھا کے عورتوں کے حمام میں چلا جاتا، ان کا مساج کرتا، ان کے جسم کی میل اتارتا، اور اس کام کے پیسے بھی لیتا، اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی حاصل کرتا۔ کام غلط تھا، توبہ کی کوشش کرتا مگر نہ کر پاتا۔ ایک دفعہ حمام میں بادشاہ کی بیٹی بھی نہانے کے لیے آئی۔ حمام میں جب وہ نہا کے فارغ ہوئی، مساج کے بعد فارغ ہوئی، تو اس کا موتی یا ہیرا گم گیا۔ اب بادشاہ کی بیٹی بھی حکم دیا تلاش کرو، حمام میں آئی تھی، حمام سے ہی ملے گا۔ اب تلاشی شروع ہو گئی۔ اب حمام میں جو لوگ بھی تھے، جو بادشاہ کی چیزیں ساتھ آئی تھی، بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، سب کی تلاشی شروع ہوئی، کہیں سے ہیرا نہیں ملا۔ اب نصوح کو یہ پتا تھا کہ ہیرا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جب تلاشی ہوئی میرا راز فاش ہو جائے اور اس کی سزا ملے گی۔ یہ چھپ گیا اور اللہ سے سچی توبہ کرنے لگا کہ یا اللہ پاک مجھے بچائے، میں یہ کام چھوڑ دوں۔ ادھر یہ سچی توبہ کر رہا ہے، ادھر بادشاہ کے ہڑکارے
نسوح کو ڈھونڈ رہے ہیں. توبہ قبول ہوئی, آواز آئی نسوح کو چھوڑ دو, ہیرا مل گیا. اب اس نے سچے دل سے توبہ کی. اس نے کیا کیا؟ جو مال اکٹھا کیا ہوا تھا اس کام سے, اسے اللہ کی راہ میں بانٹا اور ویرانے میں, جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نکل گئے. اللہ کی عبادت میں لگ گیا. توبہ قبول ہو چکی تھی. کچھ عرصے کے بعد لوگوں میں اس کی نیکی کا چرچا ہو گیا. جب لوگوں میں نیکی کا چرچا ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد وہ بھی بادشاہ فوت ہوا تو لوگوں نے نسوح کو بادشاہ بنا دیا. نسوح کو بادشاہ بھی بنا دیا اور اسی شہزادی سے اس کی شادی بھی ہوئی. تو اس سچی توبہ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے نسوح کو نہ صرف بادشاہت دے دی, مال و دولت, عورت, جو کچھ چاہیے تھا اسے سب کچھ مل گیا. آج ہمارا توبہ کے بارے میں رویہ ہم یہ کہتے ہیں ابھی بڑا وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہم بخشے جائیں. یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے, مگر ایک بار یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اسی اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جہنم کو کثیر تعداد میں انسانوں اور جنوں کے لیے بنایا. انسانوں میں سے جہنم میں جائیں گے تو پتہ نہیں کون ہوں گے, اللہ جانتا ہے. تو صرف اس آس کے اوپر اللہ غفور الرحیم ہے, گناہ کیے جائیں, یہ رویہ ٹھیک نہیں. رویہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی جائے. جو معافی مانگے گا وہ بخشا جائے گا اور جنت میں جائے گا. شاعر کیا کہتا ہے؟ ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. کوئی بخشش مانگے گا تو اللہ بخشے گا نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا, اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو, کیونکہ میں نے دیکھا جہنمیوں کی اکثریت تم عورتوں میں ہی ہو. ایک عورت نے ہمت کر کے پوچھا, یا رسول اللہ ہم کیوں جہنم میں زیادہ جاتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے عورتوں تم لعنت بہت کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. یہ دو گناہ میں جہنم میں لے کے جائے. تو عورتوں کو خاص تاکید سے کہا کہ استغفار کیا کرو. یہ جو اصلاحی امت فکر آخرت کا ہفتہ وار روحانی اجتماع ہے, یہ توبہ کا ایک راستہ ہے. آپ سوچیں, یہاں ہم اکٹھے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں, اللہ کی باتیں کرتے ہیں, یہی کرتے ہیں. یہ ہماری توبہ کا ایک راستہ بنتا ہے. ایک دیکھیں گناہ ہے, ایک ہے گناہ جاریہ. یہ گناہ جاریہ آج کل تقریباً ہر شخص کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے؟ ٹک ٹاک خود بھی دیکھی, آگے شیئر بھی کر دی. جس نے آگے دیکھی اس گناہ میں شامل ہو. بد نظری خود بھی کی, آگے بھی فارورڈ کر دی. یوٹیوب پہ غلط مواد خود بھی دیکھا, آگے ریکمینڈ کر دیا. اسی طرح فیس بک پہ ویڈیو خود بھی دیکھی, پوسٹ خود بھی دیکھی اور آگے شیئر بھی کر دی. ایسے گناہوں کی معافی کے لیے خود بھی توبہ کرے اور دوسروں کو بھی توبہ کی ترغیب دے. پتہ نہیں آپ کی ہوئی پوسٹ کس کے پاس گئی ہے. اب یہ کام بنتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی توبہ کی ترغیب دیں کہ صدقہ آپ کا جس طرح گناہ جاریہ تھا اسی طرح آپ کی ایک جاریہ نیکی ہوگی, صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو دین کی ترغیب خود بھی اس راستے میں آئے اور لوگوں کو بھی اس راستے میں آنے کی دعوت دیں. ذکر کی محفل میں شریک ہوں, بہن بھائیوں کو, دوست احباب کو اس کی دعوت دیں تاکہ توبہ کا راستہ کھل جائے. کسی وقت ایک شاعر نے کہا تھا,
کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم کو مگر نہیں آتی کہ تمہارے گناہ ایسے ہیں کہ رب کے پاس کیا منہ لے کے جاؤ گے. مگر ہم اس سے اگلی بات کرتے ہیں کہ رب غفور الرحیم ہے. یہ مایوسی کی بات ہے. ہم کہتے ہیں میں اسی منہ سے جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, ان کو رو رو کے مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا